مل کر بیٹھو۔ دیکھو دین کی مجلس میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کی مجلس میں کیسے بیٹھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام دین کی مجلس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو آپس میں ایسے مل مل کر بیٹھا کرتے تھے کہ اگر ان کو کوئی کپڑا چادر ڈال دی جائے نا تو وہ چادر کہیں سے بھی جھول نہ کھائے، نہیں لٹکے نہیں۔ کتنی آپس میں مل کے بیٹھتے ہوں گے ایک صحابی نبی کی بات سننے کے لیے ہے۔ اور ہم بات کریں گے نبی کی نبی کی حدیثوں کی، اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے، تو ہم بھی اس مجلس میں ایسے ادب کے ساتھ میں بات کو سنے، فکر کے ساتھ میں، نہ معلوم کون سی بات ہمارے دل کے اندر اتر جائے، اللہ تعالیٰ متکلم سے کیا بات ایسی کہلوائے جو ہمارے ہدایت کے لیے دروازہ کھل جائے۔ ہاں، اور جاگ کر سنیں گے اور آنکھوں سے سنیں گے، جاگ کر سنیں گے اور آنکھوں سے سنیں گے۔ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ تو کانوں سے سنیں، یہ آنکھوں سے سنوا رہے ہیں۔ آنکھوں سے بھی بات سنی جاتی ہے، اور کیسے آنکھوں سے بات کیسے سنی جائے ہے کہ جو آدمی آنکھوں سے دیکھ کے کانوں کے ذریعے بات کو سنتا ہے وہ بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ بھائی جو آنکھوں سے دیکھو گے اس پہ یقین زیادہ کرو گے یا کوئی آگے بتائے گا اس پہ زیادہ یقین کرو گے؟ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اس پہ زیادہ یقین کرو گے۔ تو آنکھیں سننے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی طرح متوجہ ہو کے بیٹھ کے بات کو سنیں گے فکر کے ساتھ میں، تو تمہاری فکروں پہ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت کی بات کہلوائے گا متکلم کے ذریعے سے۔ کوئی بھی بات کرے، کہیں بھی دین کی مجلس میں بیٹھے، ایک تو سامنے بیٹھے قریب بیٹھے کبھی بھی، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو پاس میں جب ہوتا ہے نا تو کہنے والے کے سامنے رہتے ہیں اور کہنے والا ان کو متکلم سب متوجہ رکھتا ہے، کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ادھر، اور کوئی تھوڑا سا قریب ہوتا ہے نا، ہاں، فکر کے ساتھ آدمی بات سنتا ہے اور ادب کے ساتھ سنتا ہے، پھر بات دل کے اندر اترتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ کب دیتا ہے؟ جب دین کی بات کو عمل کی نیت کے ساتھ سنیں گے کہ بھئی جو کہیں گے اور جو سنیں گے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے، یعنی ایک نیت یہ ہے، ایک نیت یہ ہے ساتھ میں کہ اللہ جو سن بھی رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ہاں، دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے، اس کو سنیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے بھی، اس کو عمل میں لائیں گے، اسی بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اس نیت کے ساتھ بات سنیں گے۔ پھر کہنے والے کو بھی نفع ہوگا، سننے والے کو بھی نفع ہوگا، سمجھے؟ سب سے پہلے کہنے اور سننے والوں کو نفع ہوگا، تو اس لیے دین کی بات کو بڑے ادب طلب کے ساتھ میں سنیں گے۔ تو اللہ نے ہم سب کو کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم سب کا کلمہ ہے۔ جو بھی اسلام میں داخل ہوگا اس دین میں اس کو یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا، ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، پڑھنے کو تو آپ کو کوئی بنیا گوجر بھی پڑھ کے سنا دے گا، سمجھے؟ بورڈ پہ لکھ دو، ہر آنے جانے والا پڑھے گا، اس میں مسلمان گزریں گے وہ بھی پڑھیں گے اور جو غیر ایمان والے گزریں گے وہ بھی پڑھیں گے۔ بھائی کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ صرف پڑھنا نہیں ہے زبانی، زبان کے ذریعے سے اس کا اقرار کرنا ہے، دل کے اندر اتارنا ہے حقیقت کے ساتھ میں۔ اب اس کی دل کے اندر اس کی حقیقت کیا اتارنی ہے؟ اس کی حقیقت یہ اتارنی ہے کہ یہ کلمہ جو چاہتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سمجھے؟ ایک اس کو اکیلا رب اللہ ماننا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، سمجھے؟ اور جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہمیں بنانے میں، پیدا کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہم اپنے بنانے والے خالق اور مالک کے محتاج ہیں۔
سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں، کھانے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر حال میں ہم کیا ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہم جس رب کے بندے ہیں وہ ہمارا رب ہر چیز سے پاک ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، وہ اس کی ذات وراء الورا ہے، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم اسی رب کے بندے ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے۔ پھر ہمیں ایک بار ہماری قبروں سے اٹھا کے کھڑا کرے گا وہی جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے، اور گندے پانی کے ذریعے سے ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر اللہ نے ہمیں 9 مہینے رکھ کے وہاں پر ہمیں پالا، ہمارے ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں اللہ نے ہمارے باپ کے ذریعے سے اس منی کے خطرے کو رحم میں پہنچایا، اور پھر اللہ نے اس کو جمایا، یعنی اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس میں خون بنایا، اس میں ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اس پہ کھال چڑھائی، پھر اس کو رنگ دیا، پھر اس کو ڈھنگ دیا، پھر اس کو روپ دیا، آنکھ بنائے، کان بنائے، ناک بنائی، زبان بنائے، دل بنایا، دماغ بنایا، پھیپھڑے بنائے، کلیجی بنائے، گردے بنائے، یعنی 360 جوڑ میں ہمیں بہترین انسان بنایا اللہ نے۔ بنایا نہیں بنایا اللہ نے؟ کیسا بنانے والا ہمارا اللہ ہے۔ پھر ہمیں وہاں پر ماں کے پیٹ میں ہمارے 9 مہینے رکھ کے ہمیں کھلایا بھی، وہاں پر پلایا بھی، ہماری غذا کا انتظام کیا کھلانے پلانے کا پیٹ میں، اور جیسے ہم ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ پہ آئے، ایسے ہی اللہ نے پھر نہ ہم کما سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، سوا رووے ہی تھے، جب بھوک لگے تھی رووے تھے، چلاوے تھے، اپنے پیشاب اور پیخانے میں لسڑ جاوے تھے، اور پھر ہاتھ چلاوے تھے اپنے پیخانے کو اٹھا کے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ان ماں باپ کے ذریعے سے پرورش کرائی، اور کھانے کا بھی انتظام کیا ماں کے سینے میں ہمارے لیے، گرمی ہے تو ٹھنڈا دودھ اور سردی ہے تو گرم دودھ، ہمارے ماں کے سینے سے اللہ نے ہمیں 2 سال پلوایا، پھر ہمیں چلنا سکھایا، پھر ہمیں بولنا سکھایا۔ ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے دی قوت بولنے کی؟ اللہ نے۔ پھر ہماری پرورش کری، ہم بچپن سے بچے سے بڑے ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپے پہ آ گئے، اور پھر کیا ہوگا بڑھاپے کے بعد؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ تو موت ہے، اب دوبارہ بچپنا جوانی نہیں آنی، سمجھ گئے؟ پھر اللہ ہمیں جو ہے اٹھا کے کھڑا کرے گا، ہماری خبروں سے زندہ کر دے گا، وہ ایسی طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ ایک اللہ پر ایمان لانا، اقرار کرنا، اس کلمے میں ایگریمنٹ کیا، یہی ہم نے اللہ سے، اسے پڑھا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر حقیقت کے ساتھ یہی ایگریمنٹ کیا ہے کہ اللہ آپ ہی قادر و مطلق ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، بس آپ کو رب مانیں گے، آپ جیسا چاہتے ہیں ایسی زندگی گزاریں گے، یہ ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھ کر اللہ آپ کی بندگی کریں گے، اور آپ کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آگے جھکیں گے، آپ سے ہی مانگیں گے۔ یہ اس کلمے کا ایگریمنٹ ہے بندے اور اللہ کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد میں کوئی نبی رسول بھی نہیں ہے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، ان کے ہی طریقے پہ زندگی گزاریں گے۔ یہ 2 ایگریمنٹ کیے ہم نے اس کلمے کو پڑھ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اللہ کو رب مانیں گے، اس کی مانیں گے، اس کو مانیں گے، اس کی مانیں گے، ایک محمد رسول اللہ، ایک اللہ کے رسول کو مانیں گے، ان کی مانیں گے، ان کو آخری رسول مانیں گے اور ان کی مانیں گے، ایسے ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کی مانیں گے، یعنی کہ اللہ کو تو مان لیں، ہاں بھائی اللہ ہمارا ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن بات ایک نہیں مانیں گے، یہ کون سا ایمان ہوا بھائی؟ اور اللہ کے رسول کو مانیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی رسول ہیں، لیکن نبی کی بات نہیں مانیں گے، یہ کون سا ایمان ہے ہمارا؟ کون سا ایگریمنٹ ہے؟ نہیں، اللہ کو بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، اللہ کے رسول کو بھی مانیں گے، اللہ کے رسول کی بھی مانیں گے، تب ایمان مکمل ہوگا۔
تو اللہ کا تو ایسے ماننا، اور جو اس کا حکم ہے اس کے مطابق، جس کاموں کو اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرنے ہیں تو ان کو کرنا، جن کاموں کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ان کاموں کو نہیں کرنا تو ان کو چھوڑ دینا۔ اب کیسے کرنا اور کیسے چھوڑنا وہ نبی کے طریقے پہ، اب نبی بتائیں گے کون کون سے کام تمہیں کرنے ہیں، کون کون سے نہیں کرنے ہیں، ایمان لانے کے بعد میں کیا کرنا ہے تمہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور نبی بتائیں گے۔ تو ہماری کامیابی کس کے طریقے میں ہے؟ نبی کے طریقے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، جو نورانی اور پاکیزہ طریقہ لے کر آئیں زندگی گزارنے کا، آپ ہی کے طریقے میں کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقے میں 100% ناکامی ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی کس کے طریقے میں؟ ہاں، وہ عیسائی، یہود، نصرانی، وہ ان کے طریقوں میں کامیابی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو لوگ جس قوم کا طریقہ اختیار کر کے مریں گے، یعنی مسلمان اگر کسی دوسری قوم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کا، نصرانیوں کا، ان کا طریقہ اختیار کر کے ان کی طرح جو ہے زندگی گزاریں گے تو پتہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ انہی کے ساتھ میں حشر کریں گے، انہی کے تو طریقے پہ مرو گے اور انہی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ آ جاؤ جاؤ، اور خیریت ہے؟ آواز دلی سے؟ اچھا خیریت۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ یعنی ہم جس قوم کا طریقہ اختیار کر کے زندگی گزاریں گے نا تو اسی حال پہ مریں گے، اگر ہم اسی پہ جمے رہیں، اور جب ہم اسی طریقے پہ مریں گے انہی لوگوں کا طریقہ اختیار کر کے، تو پھر انہی قوموں کے ساتھ میں، انہی لوگوں کے ساتھ میں ہمارا حشر کیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا نا، کتاب میں پڑھا سنا تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کے، کہ جو نماز کو چھوڑتے ہیں، جو بے نمازی ہیں، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے اور امیہ بن خلف کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ میں حشر ہوگا ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ حشر ہوگا ہمارا، نماز چھوڑ کے زندگی گزاریں گے۔ تو اب ہم یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ اپنائیں گے، سر کی اسٹائل ایسی، کپڑوں کی اسٹائل ایسی، کمانے کی اسٹائل ایسی، تجارتیں ایسی، کھانا پکانا ایسا، یعنی ہر لائن میں، ہر شعبے میں انہی کا طریقہ ہمارے پاس میں ہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ انہی لوگوں کا سا حال ہوگا، جیسا ان کا کل آخرت میں حال ہوگا نا، انہی کا حال ہمارا ہوگا، کیونکہ ہم نے طریقہ ہی ان کا اختیار کیا ہے۔ تو ہمیں طریقہ کس کا اختیار کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ، جو کلمے میں اقرار کیا نا، اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے، مول لگوائیے کہ اللہ آپ کے نبی کو بھی مانیں گے، آپ کے نبی کی بھی مانیں گے، اللہ جیسے آپ کو مانیں گے ایسے آپ کی بھی مانیں گے، ایسے نبی کو مانیں گے، نبی کی بھی مانیں گے۔ اب جب اللہ کی مانے گا اور اللہ کو مانے گا اور نبی کو مانے گا، نبی کی مانے گا، تو یہ بہترین زندگی گزارے گا۔ پھر اس کے 24 گھنٹے جو ہے نا، دن اور رات، خوشی اور غم، تجارت، مزدوری، لین دین، رشتہ داری، پڑوس، محلہ، سب کیسے گزرے گی؟ کیسی بنے گی؟ عبادت بنے گی، عبادت بن جائے۔ کب؟ جب نبی کے طریقے پہ سارا کچھ کرے گا، چاہے تجارت کر رہا ہو، چاہے مزدوری کر رہا ہو کسی کے ہاں، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ مسئلہ ہو، چاہے رہن سہن گھر میں ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن کے ساتھ میں ہو، چاہے راستے میں چلنے کا ہو، جہاں پر جس وقت میں ہو۔ گھر میں غم ہے تو نبی کا طریقہ، نہیں کہ غم آ گیا تو نبی کا دامن چھوڑ دیا اور وہ کام شروع کر دیے جو شریعت کے اندر کوئی ان کا مقام ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، ان کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور خوشی آئی ہمارے ہاں تو ہم بالکل آپے سے بے آپے ہو گئے، بھول گئے ہم نبی کے طریقے کو، دین اسلام کے طریقے کو، اور غیروں کے سے طریقے ہمارے ہاں، کنجڑ ہمارے ہاں ناچ رہے گا رہے، کچل کود ہمارے ہو رہی ہے۔ گانا بجانا، میوزک شیطان کا کیا ہے؟ منتر ہے، یہ سحر ہے، سحر۔ میوزک سحر ہے، آدمی کے اوپر ایسے اثر کرتا ہے یہ کہ آدمی کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے، ایک دم ایسا سحر ہے میوزک، یہ شیطان کا منتر ہے۔ تو ہماری خوشی ہو
تو وہاں پر بھی نبی کا دامن نہ چھوٹے، وہاں بھی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. اور ہمارے ہاں غم ہے، حادثہ ہو گیا ہمارے ہاں کوئی ہے تو وہاں پر بھی نبی کا دامن نہ چھوٹے، ہائے باویلا ہے اور شکوے اور شکایت نہ. جس اللہ نے امانت دی تھی لے لی، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی. وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس جو امانت تھی یہ امانت صحیح سلامت ایمان کے ساتھ میں دنیا سے، اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے. آپ نے دی تھی، آپ نے لے لی. بھائی کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے اور امانت دینے کے بعد میں وہ واپسی نہ کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خائن کہیں گے. اس نے تو امانت میں خیانت کر لی، دے ہی نہیں رہا، اور شور الگ مچاوے، جھگڑا الگ کرے کہ تم نے دی کب تھی مجھے، بھائی بہن بچائے. تو بتاؤ یہ اچھا آدمی ہے؟ ایسے اللہ نے امانت دی تھی، اب یہ شور مچائے، غلہ کرے، ہائے ہو کرے، رونا دھونا، فالتو کی باتیں کرے تو اللہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ امانت میں نے دی تھی، بتاؤ اس کا رنگ دیکھو، اس کا ڈھنگ دیکھو نہ. صبر کرنا ہے. انسان ہے، اپنے سے جب جدا ہوتا ہے نا، اپنا بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن بچے، جو بھی اپنے گھر سے، اپنے رشتہ دار قریب جو بھی جاتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو انسان ہے، تکلیف ہوتی ہے، محبت ہے، درد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ بتایا دین اسلام نے. وہ کیا کرنا ہے؟ بس صبر کرنا ہے. سمجھے؟ اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. تو نبی کا طریقہ ہو ہر کام میں، ہر عمل میں. کس کا طریقہ ہو؟ نبی کا طریقہ ہو. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس خدمت میں، اور آ کے یوں کہا کہ اللہ کے رسول، میں کماتا ہوں، مزدور ہوں، میرے گھر میں پورا نہیں ہو رہا، پریشانی ہے. آپ نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہ مزدوری کرتا ہوں. کتنی مزدوری لیتے ہو آپ جہاں جس کے ہاں کام کرنے جاتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول 7 درہم لیتا ہوں. کتنے بتائے؟ 7 درہم. یوں مان لو آج کے 700 روپے، اس وقت کے 7 درہم. کہا کہ 6 کر دو. کتنے کر دو؟ 6 کر دو. جی یا رسول اللہ. ہماری طرح نہیں تھے صحابہ. امیر صاحب کام کرنے جاؤں، بہت پریشان ہوں، پورا نہیں ہو رہا، یوں ہے یوں ہے. اور امیر صاحب نے جو بتا دیا، بھائی تم 700 روپے لے رہے ہو، یار 600 روپے لینا، جاؤ ان کے ہاں کام کریے. 600 پہ تو نہیں کہیں گے امیر صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لوگ میرا 700 میں تو پورا نہیں ہو رہا اور 600 اور کروا رہے ہیں، 100 کم ہو گئے، کیسے پورا ہو جائے گا؟ ایسے تو کہیں گے ہم، کیونکہ ہم پاس اطاعت نہیں ہے، ہم پاس دین نہیں ہے. صحابہ کے پاس اطاعت تھی، دین زندگی میں تھا. بیعت کی تھی اللہ کے رسول آپ کی مانیں گے، آپ کے سنیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، جتنا کہیں گے اتنا کریں گے. یہ بیعت تھی ان کی. کہا جی یا رسول اللہ. چلے گئے. پھر 2-4 دن کے بعد میں کہا یا رسول اللہ ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا، پریشانی ہے. کہا 5 کر دو. 7 سے کہاں لیا ہے؟ 5 پہ لیا ہے. چلے گئے صاحب، پھر کام کرتے رہے. پھر آئے 2-4-6 دن کے بعد میں اللہ کے رسول کی مجلس میں. اللہ کے رسول نے دیکھا اور فرمایا کہو اب کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کے رسول اب تو گھر والے بھی کھا لیتے ہیں، مہمان آتے ہیں وہ بھی کھا لیتے ہیں، خوب برکت ہے اور بچ بھی جاتا ہے. اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ 7 میں پورا نہیں، 6 میں پورا نہیں، 5 میں اتنی برکت ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ آپ کام کرتے تھے 5 درہم کا، تنخواہ لیتے تھے 6 اور 7. کیا کرتے تھے؟ نبی نے بتایا جس کے ہاں کام کر رہے ہو، جتنی مزدوری لے رہے ہو تو برابر برابر تو کام کر کے آؤ اس کا پورا. اگر تم 500 روپے لے رہے ہو تو 500 روپے کا کام کرو نا. 8 گھنٹے طے ہو کے جا رہے ہو تو 8 گھنٹے میں ڈنڈی مار دے، کبھی بیڑی پینے کی، کبھی چائے کے بہانے، کبھی باتیں کرنے کھڑے ہو جا. پھر کما کے گھر میں 4 آدمی کما رہے ہیں، گھر میں پورا نہیں، پریشان. دیکھو بھائی خیریت تو ہے، یہ آپ بہت پریشان ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ کماتے کماتے پریشان ہے، بیٹا بھی جا رہا ہے، 2 بیٹے کما رہے ہیں، میں خود بھی کما رہا ہوں، مگر گھر میں پورا ہی نہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. ایک صحیح ہو گئے ہے تو دوسرا بیمار ہو جائے، دوسرا صحیح ہو تو تیسرا ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے، کبھی کچھ ہو جائے. جو لاما کما کے سب وہیں چلا جائے. کیونکہ ہم پیچھے جو کام کر کے آ رہے ہیں نا، وہاں ہم کام کسی کا پورا کر کے نہیں آ رہے، پیسے اس سے پورے لے رہے ہیں اور کام میں ڈنڈی مار کے آ رہے ہیں. تو نبی نے تعلیم دی نا، جس کے ہاں کام کرو اس کا کام پورا کرو، جتنی اس سے اجرت لے رہے ہو اس کا کام پورا کر کے آؤ. یہ ہے نبی کی تعلیم، یہ ہے نبی کا طریقہ. اب تمہارے ہاں کوئی مزدوری کرتا ہے
جو بزنس مین ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، ان کے ہاں جو نوکر کام کر رہے ہیں، وہ تاجر بھی پریشان ہیں، وہ تجارت کرنے والے بھی پریشان ہیں کہ کیا ہوا۔ ابھی مثال کے طور پہ جیسے ہمارے باغوں کا سیزن ہوتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال، 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا، ایک آدمی چوپال کے سامنے ہوا نمبردار کی، وہ بیچارہ مزدور آدمی اور پڑوس کے گاؤں کا تھا، بیچارہ بڑا پریشان۔ وہاں پر لوگ اکٹھے، میں بھی مسجد سے آ رہا تھا، کیا ہو گیا، خیریت تو یار نجیب بھائی کام کر رہا تھا اس کے ہاں باغ میں، 1 سال ہو گیا ہے، رات دن اس کے ہاں رہا تھا اور 20,000 روپے کے قریب شاید رہ رہے تھے اس کے غالباً، یا اس سے آگے پیچھے ہوں، پیسے نہیں دے رہا۔ آج تو میں نمبردار کی چوپال پہ آیا ہوں، میں نے یہی بلوایا، میں نے کہا بھائی صحیح آ گیا، تیرے پیسے بھی مل جائیں گے۔ یہ ان تاجروں کا حال ہے جن سے مزدوری کراتے ہیں، رات دن کام کراتے ہیں اور ان کی مزدوری نہیں دیتے، تو وہ تاجر پریشان ہیں، وہ سل پہ نہیں ہیں، وہ پریشان ہی رہیں گے، وہ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تمہارے ہاں کوئی مزدوری کرے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس کے ہاتھ پہ مزدوری رکھ دو۔ مزدوری کرنے تمہارے ہاں آیا، اس کے ہاں اگر اتنا ہوتا تو کیوں آتا تمہارے ہاں؟ پتہ نہیں اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، کیا پریشانی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ تمہاری مزدوری کر رہا رات اور دن، اور تم اس کی مزدوری نہیں دے رہے، تو تم تجارت میں ناکام، تمہاری تجارتیں برباد اور تم پریشان۔ جیسے مزدور پریشان کر کے بھی پریشان، ایسے وہ تاجر بھی پریشان۔ تو نبی نے تعلیم دی کہ جو آدمی سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، مال کا عیب نہیں چھپائے گا، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ میں تجارت کرے گا، اس کا حشر کر انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ میں حشر کرے گا اللہ تعالیٰ کل آخرت میں، جو ایسی ایمانداری کے ساتھ۔ تو قوم شعیب ایسی تو تجارت کرتی تھی، کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، بھٹماری کرتے تھے، کھوٹا مال چلاتے تھے، اچھا مال چھپا کر رکھتے تھے، جب کسی سے مال لیتے تھے تو جھکتا ہوا تلواتے تھے، اور جب بیچتے تھے اس کو تو کم تول کے دیتے تھے۔ سود پہ ان کی منڈیاں تھی تجارت، جیسے آج ہماری تجارتیں سود کی منڈی سجی ہوئی ہیں، نام دیا ہے کمیشن، اب انگلش میں کمیشن کہہ لو، سود کہہ لو، بیاج کہہ لو، کوئی 10% پہ، کوئی 5% پہ، کوئی 8% پہ، کوئی 3% پہ، اب تو گھر گھر میں سود کا نظام چل رہا ہے۔ تو پھر ہمارے گھروں میں بیماریاں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی جب نبی کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے تو؟ آج تو سودی نظام گھر گھر میں آ گیا۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے پوری امت مسلمہ کی، خاص طور سے اللہ تعالیٰ۔ تو نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنا، ہر کام میں نبی کا طریقہ ہو۔ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے اعلان کیا، صحابہ کو مخاطب ہو کے سنو، دیکھو ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ آدمی نہ جائے جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، جس نے وہ ہرگز ہمارے ساتھ نہ جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اے یا رسول اللہ، میں نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ پوچھا بھئی آپ نے اپنے پڑوسی کو کیا تکلیف دی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، میرے پڑوسی کے مکان کی بنیاد کھدی ہوئی تھی۔ بنیاد سمجھتے ہیں؟ جب مکان بنتا بنیاد کھدتی ہے نہیں، بنیاد رکھی جاتی ہے، کہ بنیاد کھدی ہوئی تھی، میں نے اس میں بیٹھ کے استنجا کیا تھا، پیشاب کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو اپنے پڑوسی کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، آپ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہا دروازہ بند کر دو، دعا کریں گے، آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ، لا الہ الا اللہ، قریب ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو اس مجلس میں اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو جو خطا رحمی کرتا ہو نا، وہ مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ وہ بیٹھا رہے گا، اس کی خطا رحمی کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا جو ہے نا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکی رہے گی، جس دروازے سے داخل ہونی ہے نا وہ دروازہ کھلے گا نہیں۔ ایک صحابی نے سنا، وہاں سے اٹھے اور جلدی سے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد میں آ کے پھر مجلس میں بیٹھ گئے، دعا کی۔ آپ نے ان سے پوچھا بھائی آپ کیوں اٹھ کے گئے تھے اور کیوں آ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول جیسے آپ نے فرمان جاری کیا تو میرے اپنے خالہ سے کئی سال سے تعلق قطع تھے، میں اپنی خالہ کے پاس گیا تھا،
اور خالہ سے کو جا کے آپ کا پیغام سنایا اور ان سے صلہ رحمی کر کے رشتہ جوڑ کے آیا ہوں، معافی تلافی کر کے آیا ہوں اللہ کے رسول۔ فرمایا جس قوم میں خطا رحمی کرنے والا موجود ہو اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بتاؤ آج کتنی خطا رحمی کر رہے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ختم ہیں۔ نبی نے رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے بتایا اور ہم رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں۔ بھائی بھائی میں نہیں بنتی، باپ بیٹے میں نہیں بنتی، بھائی بہن میں نہیں بنتی، سگے خون، ایسی خطا رحمیاں۔ اب رکھیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یوں ٹھوکے جا رہے ہیں، یوں پیٹے جا رہے ہیں، بدعمالیاں تو ہماری ہیں، دعائیں قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان برائیوں کو روکنا چھوڑ دیا، بھلائیوں کا حکم ہی کرنا چھوڑ دیا۔ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا تمہیں یہ کام کرنا، معاشرے کے اندر سے ساری برائیاں ختم کرنی ہے، تمہاری تجارت پاکیزہ ہو، تمہاری مزدوریاں اچھی ہوں، تمہاری رشتہ داریاں اچھی ہوں، صلہ رحمی ہو، اللہ کی عبادت ہو، یہ ساری کی ساری سب ہم نے کہنا چھوڑ دیا، اس کا حکم کرنا چھوڑ دیا تو ہم مصیبتوں میں آ گئے۔ اور جب تم لوگوں میں بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائیوں کو روکنا چھوڑ دو گے، پھر تم پہ ظالم بادشاہ مسلط کرے گا اللہ تعالیٰ۔ فضائل اعمال اٹھا کے پڑھو، فضائل تبلیغ میں دماغ کے سارے فیوز کھل جائیں گے۔ اللہ کے رسول اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول گھر کے اندر تشریف لائے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے چہرے انور کا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ آئے وضو کیا، کسی سے بات نہیں کری گھر میں، اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ برابر میں حجرہ ہے نا، ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، کہتی ہیں میں دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ آج کوئی اہم بات پیش آئی ہے، کچھ عجیب معاملہ ہے آج، کہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی پہلے حمد اور اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی ثنا کی، اللہ کی حمد کی، اور پھر کہا کہ لوگوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، مبادہ وہ وقت آ جائے تم اللہ سے دعائیں کرو تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، اور دشمنوں کے خلاف تم اللہ سے مدد چاہو تو تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اس لیے تم بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے، دوسرے صحابی سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب تم بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم میں آپس میں کیا ہوگا، آپس میں تم میں کیا خرابیاں پیدا ہوں گی کہ اسلام کی ہیبت اور اس کی وقت وہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، عظمت اسلام کی، اس کی محبت تمہارے قلوب سے نکل جائے گی۔ اور جب تم آپس میں شب و شتم، یعنی جب تم آپس میں گالی گلوچ کرنے لگو گے، دیکھو نا آج امت میں گالی گلوچ کا کیا رویہ ہے، گالی پہلے ہوتے، سلام تو بھول ہی گئے۔ جب تم آپس میں شب و شتم کرنے لگو گے تو اللہ جل شانہ کی نظروں میں گر جاؤ گے، اور جب تم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو پھر تم پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہیں، چھوٹوں پہ محبت شفقت نہیں، اور تمہارے بزرگوں، تمہارے علماء کی بھی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے بڑوں پہ، ہمارے بزرگوں پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اٹھا کے ان کو جیلوں میں ٹھوکا جا رہا ہے۔ کسی میں طاقت تھی کہ کوئی اللہ والے پہ انگلی اٹھا لیتا، کوئی اللہ کے ولی پہ، سچے اللہ کے دوست پہ کوئی انگلی اٹھا لے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری وجہ سے ہمارے بزرگ بدنام ہو رہے ہیں۔ ہم نے کام کو چھوڑ دیا، ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا، انتخاب کیا تھا اللہ نے، ہمیں چنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تمام انسانیت میں سے اس امت کو اللہ نے چنا تھا ایک اعلیٰ کام کے لیے، ایک اونچے کام کے لیے، اور واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر جو ہے اس کو بالکل کھول کے بیان کیا، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، آئے نہیں ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کائے کے لیے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، بھلائیوں کو پھیلانے کے لیے۔ اور تم یہ کام کرتے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے، تم ہی کامران رہو گے، شان تمہاری ہوگی، شوکت تمہاری ہوگی، رعب تمہارا ہوگا، دبدبہ تمہارا ہوگا، عزت تمہاری ہوگی، قوت تمہارے پاس ہوگی، حکومت تمہارے پاس ہوگی، بادشاہت تمہاری ہوگی،
سلطنتیں تمہاری ہوں گی، سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا. اور ایسا پیچھے ہوا، ایسا پیچھے ہوا. اللہ ایک جگہ آگے فرماتا ہے روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت، حکومت، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہیں بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. تو پیچھے جو شرط لگائی تھی نا مومن بن جاؤ، تو پیچھے مومن تھے، حکومت ان کی، رعب ان کا، دبدبہ ان کا، ان کے نام سے تھراتے تھے. باطلوں کے باطل، ان کے سردار، ان کے سرپرستوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیا میں 1 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. کیسا رعب تھا، کیسا دبدبہ تھا، کیسی حکومت تھی. 22 لاکھ ورگ مربع میل زمین کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. ان کے رعب کا، ان کے جلال کا یہ عالم تھا. اگر وہ راستے سے گزر رہے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا کہ ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کی ایمانداری کا وہ رعب اور دبدبہ تھا کہ شیطان تھراتا تھا، راستہ بدل دیتا ہے. ارے ادھر سے عمر آئے، سمجھ گئے؟ وہ کامل مومن تھے. اللہ نے جو شرط لگائی نا بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ، سب کچھ تمہارے لیے ہیں، سب کچھ تمہارے لیے ہیں. آج ہمارے ایمان ہمارا خراب، اعمال ہمارے خراب، کردار ہمارا خراب، اخلاق ہمارے خراب، معاملات ہمارے خراب، معاشرہ ہمارا خراب. بتاؤ ہیں کہیں پر ہم؟ نہ ہماری عزت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی شان شوکت ہے. ذلت اور خواری میں ہم پڑے ہوئے ہیں. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے اندر کون پریشان ہے؟ اور یوں فرمایا کہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہوتا. جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. ہم ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر سے ہمارے اندر نفاق بھرا ہوا ہے. ہم ظاہر میں کچھ ہیں اور باطن میں کچھ ہیں. میں میرٹھ میں تک کئی سال ہو گئے، جو خیر نگر جو مرکز ہے میرٹھ کے اندر، خیر نگر میں مرکز ہے میرٹھ کا، مرکز میں شب گزاری میں تھا وہاں پر. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے جو فساد ہوا تھا نا میرٹھ میں اس وقت کا بتایا کہ اس مسجد میں امام صاحب تھے. جب فساد ہوا تھا تو لوگوں نے آ کے، غیر مسلموں نے ان امام صاحب سے جو کہا تھا کہ دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، امام صاحب آپ جو ہے کدھر کو آپ بھی نکل جاؤ، چھپ جاؤ، مسلمان مارے جا رہے ہیں. تو ان امام صاحب نے ان غیر مسلموں سے جو کہا تھا کہ مسلمان نہیں مارا جاتا ہے، مسلمان پہ ظلم نہیں ہوتا، مسلمان نہیں مارا جاتا ہے، اور مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، مسلمان ایسے قتل نہیں ہوتا ہے. مسلمان تو شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے، مسلمان تو شہید ہوتا ہے یا غازی ہوتا ہے. سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس آدمی کا عمل جو مؤذن کی اذان کو سنے اور نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے. سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے. اب بتاؤ ہم اذان کی آواز سن رہے ہیں، ہم کتنا دوڑ کے مسجد میں نماز کے 5 وقت آ رہے ہیں. ظلم ہم کر رہے، کفر پہ ہم جا رہے، نفاق ہمارے اندر. اور عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے. منافق نماز نہیں پڑھتا عشاء فجر کی. کس پہ بھاری ہے؟ عشاء کا ہمارا پتہ نہیں، فجر کا ہمارا پتہ نہیں. نمازوں میں اہم نماز ہے عشاء اور فجر. جس نے عشاء پڑھی جماعت سے اور سو گیا اور فجر اٹھ کے جماعت سے پڑھ لی، گویا اس نے پوری رات کھڑے ہو کر قیام کیا، عبادت کری ہو، اس کو یہ ثواب ملے گا. رات ہماری موبائل پہ، رات ہماری فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، کون سے ٹیوب پہ ہماری جو ہے کلاسیں چل رہی ہیں، کوچنگ ہو رہی ہے. کسی کی 2 بجے تک، کسی کی 3 بجے تک، کسی کی 1 بجے تک. وہ واہیات امت پھنسی ہوئی ہے. اور وہاں فرمایا جا رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عشاء پڑھو، جلدی سو جاؤ، جلدی سو، جلدی اٹھو، اٹھو اللہ سے مانگو. اعلان ہو رہا ہے کوئی لینے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا. تو کریں گے انشاءاللہ. محنت میں لگیں گے، محنت میں لگیں گے، محنت سے ماحول بدلے گا. ابھی دیکھو نا آپ لوگ محنت میں لگے، اللہ تمہیں جمائے رکھے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے تمہیں بچائے رکھے، اور اللہ تمہیں جمائے رکھے، استقامت دے، بصیرت کے ساتھ میں تمہیں کام پہ چلائے رکھے. دوستو، عزیز ساتھیوں، تم محنت میں لگے ہو، تمہاری مسجد میں ماحول بنا ہوا ہے.
کبھی مشورے میں 4 بیٹھتے تھے، 3 بیٹھتے تھے، 2 رہ جاتے تھے، بعض مرتبہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ آج تمہاری مسجد کے اندر مشورے میں 15 ساتھی، 16 ساتھی، 14 ساتھی اتنے بیٹھ رہے ہو، بعد میں پیچھا کے تم مکتب میں پڑھنے آ رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو، گشت بھی پابندی سے کر رہے ہو، روزانہ ملاقات کر رہے ہو، تعلیم میں بیٹھ رہے ہو۔ اب تم اس محنت کو تمہیں بڑھانا ہے، وہاں جا کے اور زیادہ محنت کرنی ہے، سمجھ گئے؟ کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، محنت میں لگے رہنا ہے، بس محنت کرنا ہے۔ اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں، جتنے بالغ مرد رہتے ہیں، سارے کے سارے مسجد میں نماز میں آنے والے بن جاؤ۔ سب سے پہلے مسجد میں جوڑو، تشکیل بعد میں، پہلے مسجد میں لاؤ اس کو، مسجد کے اعمال سے جوڑو، تعلیم سے گزارو، مشورے سے گزارو۔ جب وہ یہاں پر جڑے گا، دیکھے گا، اس کے سامنے تقاضے آئیں گے کہ فلاں تاریخ کو ہماری مسجد سے 3 دن کی جماعت بن رہی ہے، تو وہ سنے گا، اس کو بھی پتہ چلے گا۔ بھائی میں نہیں کہتا ہوں اپنے گھر سے ایک آدمی کو بھیجوں گا، ضرور کہے گا انشاءاللہ۔ مسجد کے اعمال سے گزارو پہلے اس کو، جب وہ مسجد کے اعمال سے گزرے گا تو پھر اس کے اندر بھی فکریں آئیں گی، تو کریں گے انشاءاللہ۔ باقی بات تو انشاءاللہ مغرب میں ہوگی، مغرب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں گے، ساتھی جیسے پھیل پھیل کے بیٹھتے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد آپ سنت پڑھیں گے، صرف 2 سنت پڑھیں گے، نفل بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب بات ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی، اس کے بعد میں نفل ادا کریں گے، جیسے اب وابین پڑھ رہے ہو ایسے ہی پڑھیں گے۔ اور سنت چھوٹی چھوٹی صورت کے ساتھ پڑھ کے مقامی ساتھیوں کو بٹھائیں گے۔ تم نوجوان ہو، بہت سارے نوجوان آتے ہیں، ان کو بٹھاؤ، بات ہوگی، بھائی بیٹھو، تھوڑی دن کی بات ہوگی، خوش آمد کرو، ان کی پیار محبت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اب اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے اور صفوں میں بیٹھ جائے، دعا ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔